بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطبی کا 5واں سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے، یعنی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ، اور پھر اس میں استعارے نکالیں گے اور اس کا مقصد بھی بیان کریں گے کہ مصنف کا اس سے مقصد کیا ہے۔ فوجہت رکاب النظر الی مقاصد مسائلہا الی مقاصد مسائلہا۔ فوجہت رکاب النظر الی مقاصد مسائلہا، کہ میں نے توجہ کی نظر کی سواری کو اس رسالہ شمسیہ کے مسائل کی جو مقاصد ہے اس کے طرف میں نے اپنی نظر اور فکر کی سواری کو متوجہ کیا۔ وَصَحِبْتُ مَطَارِفَ الْبَيَانِ فِي مَسَالِكِ دَلَائِلِهَا، اور میں نے دلائل کی راہ میں بیان کے خوبصورت اور منقش ریشم دار چادریں جو ہے اس کو تھان لی، کھینچ لی۔ شرحتها شرحا، کشف الأصداف عن وجوه فوائدها، اور میں نے اس کے ایسے شرح کی اس رسالہ شمسیہ کی کہ کشف الاصداف، کہ سیپیاں جو ہے اس کو میں نے ہٹا دی۔ فوائد کے فرائد یہ فریدہ کی جمع ہے، اور فریدہ اس موتی کو کہتے جو یکتا ہو، جو خوبصورت ہو اور جو یکتا ہو، اس جیسا کوئی اور موتی نہ ہو۔ تو فوائد کے ان موتیوں کے چہروں سے میں نے سیبی ہٹا دی۔ وناط اللآلی، ناط اللآلی علی معاقد قواعدها، اور میں نے موتیاں لگا دی، موتیاں جوڑ دی، موتیاں لٹکا دی، علی معاقد، معاقد معقد کی جمع ہے، معقد یہ اس جگہ کو بھی کہتے ہیں، اور جہاں پر گرہ لگاتے ہیں یا جہاں پر جو ہار کے جو گھانٹ ہوتے وہ لگاتے ہیں تو اس کو معقد کہتے ہیں۔ تو قواعد کے گردن پر میں نے موتیاں لٹکائی یا موتیاں لگا لی۔ وَضَمَمْتُ إِلَيْهَا مِنَ الْأَبْحَاثِ الشَّرِيفَةِ وَالنِّكَتِ اللَّطِيفَةِ، اور میں نے اس رسالے میں ضم کیا من الابحاث، ایسے ابحاث شریفہ، ایسے ابحاث بہترین ابحاث، والنکت اللطیفہ، نکت جو ہے یہ نقطہ کی جمع ہے، اور نقطہ کہتے ہیں یا تو داغ کو کہتے ہیں، یا جب زمین کو کھرید لے، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے کھرید لے تو اس کو بھی نقطہ کہتے ہیں۔ اور یہاں اس سے مراد وہ مشکل مسئلہ ہے جو دقت نظر سے حاصل ہو۔ لطیفہ باریک، یہ میں نے اس میں ضم کیا۔ یہ وہ ہو ضممت الیہ من الابحاث الشریفہ والنکت اللطیفہ ما خلت الکتب عنہ، کی کتابیں اس ما خلت الکتب عنہ کہ جس سے یہ کتابیں خالی، ایسے نکتے اور ایسے ابحاث میں نے اس رسالے میں
اس رسالے کے ساتھ ضم کی کہ بہت ساری کتابیں اس سے خالی ہے۔ ولا بد منہ، اور یہ چیزیں ضروری تھی اس کتاب کے لیے، کتاب اس سے خالی ہے حالانکہ یہ ضروری ہے۔ بعبارات رائقة تسبق معانيها الأذهان وتقريرات شائقة يعجب استماعها الآذان۔ اور میں نے اس میں ایسے عبارات، ایسے پسندیدہ عبارات، رائقہ پسندیدہ، جو اذہان مسابقت کرتے ہیں اس کی معانی کی طرف، یعنی عبارات کے پورا ہونے سے پہلے اس کے معانی کی طرف ذہن چلے جاتے ہیں۔ وہ تقریرات، اور ایسی تقریریں کشادہ اور فراخ تقریریں جو ہے اس میں ہم نے ذکر کی ہے کہ اس کا سننا جو ہے کانوں کو خوش کرتے ہیں۔ وَسَمَّيْتُهُ بِتَحْرِيرِ الْقَوَاعِدِ الْمَنْطِقِيَّةِ، یہ ہے قطبی کا اصل نام، تحریر القواعد المنطقیہ فی، اور یہ ہے فی شرح، یہ شرح ہے کس کی؟ الرسالہ شمسیہ کی، رسالہ الشمسیہ۔ تو یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اس میں سے رکاب جو ہے یہ رکب کی جمع ہے، اور رکب کہتے ہیں یا تو سواری کو کہتے ہیں، اور یا زن جس سواری پر رکھے ہوتے ہیں اور جس پر سوار پیر رکھتے ہیں اس کو رکاب کہتے ہیں۔ مقاصد مقصد کی جمع ہے، مسائل مسئلے کی جمع ہے، صاحبہ کے معنی کھینچنا یا تھان لینا، تھاننا۔ مطارف مطرف کی جمع ہے، مطرف جو منقش چادر ہوتا ہے، اس منقش چادر جو ریشم سے بنا ہوتا ہے اس پر نقش و نگار ہوتے ہیں۔ بیان کہتے ہیں، مسالک مسلک کی جمع ہے، راستے کو کہتے ہیں راہ۔ دلائل دلیل کی جمع ہے، اور دلیل اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ ما یلزم من العلم به على العلم بشیء آخر، کہ اس چیز کے علم سے لازم ہوتا ہے دوسری چیز پر علم آنا۔ مثلا سورج نکلا ہے تو یہ دلیل ہے کہ دن موجود ہے، یا دن ہے تو یہ دلیل ہے سورج کے نکلنے پر۔ وشرحتها شرحا، کشف کہتے ہیں اظہار کو، ظاہر کرنے کو، ظاہر کرنا یا پردہ ہٹانا۔ الاصداف صدف کی جمع ہے، اور صدف کہتے ہیں سیپی کو۔ سیپی آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کا ایک چیز، اس طرح، اور اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ جب اس کو آپ کھولتے ہیں تو یہ اس طرح ہو جاتا ہے، اس کے اندر موتی ہوتے ہیں، موتی وغیرہ۔ تو اس صدف جو ہے یعنی فرائد جو فریدہ ہے، جو یکتا موتی ہے، اس کے چہرے سے آپ نے سیپی ہٹا دی، سیپی کو کھول دیا تو وہ موتی صاف نظر آ گئی اور اس کے چہرہ صاف نظر آ گیا۔ وَنَاتَ اللَّآلِ، لآلی لؤلؤ کی جمع ہے، لؤلؤ کہتے ہیں
موتی کو، اور جہاں پر پھٹا باندھتے ہیں اس کے گلے پر تو وہیں پر وہ اس معقد پر ناتا لگانا، لٹکانا، کس کو؟ موتیوں کو۔ الیہا ابحاث بحث کی جمع ہے، نکت نقطہ کی جمع ہے، اور اذہان ذہن کی جمع ہے، تقریرات تقریر کی جمع ہے، اور شائقہ اس کے لیے صفت ہے، الاذان اذن کی جمع ہے۔ تحریر المنطق فی، یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ اور اس کی معانی۔ ابھی اس میں ہم استعارے بناتے ہیں، استعارے۔ ابھی نظر جو ہے اس کی یہاں پر رکاب النظر، فوجہت رکاب النظر، اس کے تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ فرس کے ساتھ، فرس کے ساتھ تشبیہ دی۔ فرس مشبہ بھی ہے اور النظر مشبہ ہے۔ تو ہم نے پہلے سبق میں کہا ہے کہ جب مشبہ مذکور ہو اور مقصود بھی مشبہ ہو اور مشبہ بھی مذکور نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مکنیہ، استعارہ بالکنایہ، استعارہ بالکنایہ۔ اگر مشبہ بھی مذکور ہو، مشبہ نہ ہو، اور مقصود مشبہ ہو تو اس کو کہتے ہیں تصریحیہ، لیکن یہ ہے استعارہ بالکنایہ۔ رکاب جو ہے یہ لازم ہے فرس کے لیے، لازم، اور اس لازم کو ثابت کیا ہے نظر کے لیے، مشبہ کے لیے، یعنی مشبہ بھی کے لازم کو ثابت کیا مشبہ کے لیے، تو یہ بن گیا تخیلیہ۔ اور رکاب یعنی سواری کو متوجہ کرنا کسی طرف، تو یہ ہے مناسبات، مناسب مشبہ بھی، جس کو ثابت کیا ہے مشبہ کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں ترشیحیہ۔ یہ یہاں پر بن گیا کہ میں نے نظر اور فکر کے سواری کو متوجہ کیا کس کی طرف؟ مقاصد اور مسائل کی طرف۔ وصحبت مطارف البیان، بیان کی تشبیہ دی ہے امرأۃ جمیلہ کے ساتھ، یعنی یہ مشبہ بھی ہے، مشبہ بھی، اور یہ ہے مشبہ۔ اب یہ مشبہ اور یہ مشبہ بھی مطارب جو ہے یہ اس کے لازم ہے، مشبہ بھی کی لازم ہے، اور اس کو ثابت کیا ہے مشبہ کے لیے، ثابت کس کے لیے؟ کہ مشبہ کے لیے، اور یہ مطرف ان کی جمع ہے، تو یہ بن گیا یہاں کون سا استعارہ؟ استعارہ بالکنایہ۔ اور جب یہ ثابت کیا، لازم کو ثابت کیا، تو یہ ہے استعارہ تخیلیہ۔ اور صاحبہ جو مطارف یعنی اس کے مناسبات میں سے، اس لیے کہ چادر اس کے لوازم ہے اور یہ اس کے لیے مناسب ہے، اور اس کو ثابت کیا بیان کے لیے، تو یہاں پر ہے ترشیحیہ۔ ابھی وشرحتها شرحا کشف الاصداف عن وجوہ فرائد، تو فرائد جو ہے یہ باکرہ کے ساتھ یہ تشبیہ دی ہے، مشبہ بھی جو ہے یہ محذوف ہے، اور جب مشبہ بھی محذوف ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے بالکنایہ، مکنیہ جس کو کہتے ہیں، جس کو مکنیہ کہتے ہیں۔ اب وجوہ جو ہے، وجوہ یہ
اس کے لوازم سے ہے، باقرہ کے لازم ہے، اور اس وجوہ کو ثابت کیا ہے کس کے لیے؟ فرائض یعنی موتیوں کے لیے. تو یہ ہو گیا تخیلیہ یعنی خیالیہ. اور اس کے لوازمات جو ہے یہ کشف ہے. تو کشف یہ مناسب ہے، مناسب، اور اس مناسب کو ثابت کیا ہے کس کے لیے؟ اس مناسب کو ثابت کیا ہے فرائض کے لیے، جو باقرہ کے جو پردہ ہوتا ہے، نقاب جو چہرے پر، اس کو ہٹانے کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں ترشیحیہ. ونعت اللآلی، اس کو حیوان کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور مشبہ بھی جو ہے وہ محذوف ہے، مشبہ بھی محذوف ہے، اور یہ ہے مشبہ. تو مشبہ مذکور ہے تو یہ مکنیہ ہو گیا، اور معاقد کو اس کے لیے ثابت کیا، معاقد کو اس کے لیے ثابت کیا، تو یہ ہے اس لیے کہ یہ لازم ہے کس کے لیے؟ حیوان کے لیے. معاقد لازم ہے حیوان کے لیے، جہاں پر وہ گانٹ لگاتی ہے، جہاں پر گرہ لگاتی ہے، تو یہ معقد یہ لوازم میں سے، تو اس کو کہتے ہیں تخیلیہ. اور نعت اللعل جو ہے یہ مناسبات میں سے ہے، مناسب ہے، تو مناسب کیا ہوتا ہے؟ ترشیحیہ ہوتا ہے. اگر آپ ان استعارات میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ پہلا سبق دیکھ لیں قطبی کا، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وضممت الیہ من الاحباس الشریفہ والنکت اللطیفہ رائغۃ تسابق معانیہا الازاں. اس کو یہاں پر بھی استعارہ ہے کہ مسابقت جو ہے یہ کس کے مناسبات میں سے ہے؟ یہ اذان جو ہے یہ معانیہا الاذان. یعجب استماعها الاذان. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. پہلے میں نے ترجمہ کرایا، پھر عبارت لگائی، اور اس کے بعد میں نے استعارے نکال لیا، اور استعاروں کے بعد پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس میں ایک بات رہ گئی، بات یہ ہے کہ یہاں پر جو بعبارتن یہ ظرف ہے، اور ظرف لغو ہے. اس کا متعلق یہ متعلق ہے، اور اس کا متعلق جو ہے یہ ضمم، تو اس کا متعلق ہے، یہ اس کے ساتھ متعلق ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. پھر بھی اگر اس میں کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.